فیصل آباد کے ہسپتالوں میں سہولیات کے فقدان کی شکایات، الائڈ ہسپتال کی اینڈوسکوپی اور جنرل ہسپتال غلام محمد آباد گیسٹرو-انٹرولوجی وارڈز کی دونوں ERCP خراب، جگر اور معدے کے مریض علاج کے لیے خوار، تیماردار بھی پیاروں کے لیے پریشان۔ وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری نے 1 ہفتے تک مشینیں فعال کرنے کی نوید سنا دی۔ فیصل آباد ماسٹر پلان کی حدود کیا ہوں گی؟ FDA ٹیکنیکل کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ کمشنر زاہد حسین نے اسکریننگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ FDA سیاسی اور عثمانی اینڈ کمپنی کے نمائندے شامل۔ بائی پاس اور باہر موجود کالونیوں کے کوائف کی اسکریننگ کی جائے گی۔ کمیٹی رپورٹ مرتب کرے گی۔ لوکل گورنمنٹ نے سابق UC چیئرمینوں کے گیٹ شکنجہ کس لیا۔ بلدیاتی اداروں میں بحالی کے بعد کتنے فنڈز کا اجرا ہوا، اخراجات کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ اکتوبر 2021 سے جنوری 2022 تک آڈٹ ہوگا۔ رپورٹ 30 دنوں میں جمع ہوگی۔ اینٹی کرپشن کے ساتھ تبادلہ ہوگا۔ FBR کا ٹیکس گزاروں کے تحفظات دور کرنے کے لیے اقدام، افسران کو سیکشن 122 کے آڈٹ نہ کرنے کی ہدایات جاری۔ انکم ٹیکس گوشتواروں میں درج معلومات کو جواز نہیں بنایا جائے گا، صرف مستند ثبوت پر ہی ٹیکس گزاروں کا آڈٹ کیا جائے گا۔ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، سیپ 4 پروگرام شروع کر دیا گیا۔ شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے 1 ارب کے منصوبوں کے ٹینڈرز مکمل۔ اگلے ماہ سے روڈز، ڈرینج اور قبرستانوں کی 4 دیواری کے منصوبے شروع ہوں گے۔ صنعت کاروں کے لیے اچھی خبر، وفاقی حکومت نے بالآخر ٹیکسٹائل پالیسی کی منظوری دے دی۔ بجلی 9 سینٹ فی یونٹ، گیس $6.5 MMBTU، بجلی اور گیس پر سبسڈی 2025 تک جاری رہے گی۔ ماہرین نے پالیسی پر عمل درآمد سے رواں سال ٹیکسٹائل میں 26% ترقی کی نوید سنا دی۔ بڑھتی مہنگائی مزدور کی جان کو بنائی، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا۔ مزدوری ملتی نہیں تو گزارا کیسے کریں، مزدوروں کی دہائی۔ اعلی حکام سے ریلیف کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل۔ فیصل آباد ڈویژن میں گزشتہ 2.5 ماہ سے CNG اسٹیشن بند، سردی کی شدت میں کمی پر بھی سوئی گیس بحران کم نہ ہو سکا۔ اسٹیشن مالکان اور شہری پریشان، مہنگا پیٹرول کرائے بڑھنے کی وجہ قرار دے دی۔ چنیوٹ کے ٹرانسپورٹر سیکرٹری RTA کے خلاف سراپا احتجاج، بغیر کسی وجہ گاڑیوں کے سلنڈر ختم کرانے اور چالان کرنے کا الزام۔ 5 مارچ کو ضلع کونسل فیصل آباد کے باہر بھرپور احتجاج کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر چند کی قیادت میں فیصل آباد کے SHO سرگودا روڈ سفیان بٹر کے خلاف احتجاج۔ ڈولفن اہلکاروں پر 2 افراد کو غیر قانونی حراست میں لینے، بے بنیاد مقدمہ درج کرانے کا الزام۔ SHO نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، مظاہرین کی دہائی۔ عوام کے لیے ٹرین کا سستا سفر دشوار گزار ہونے لگا۔ فیصل آباد میں 7 شریف کے لیے ٹکٹیں ملنا بند ہو گئی۔ عرس کی تقریبات میں شرکت کرنے والوں کو مشکلات، 7 شریف کے لیے خصوصی ٹرین نہ چلائی جا سکی۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی مبینہ ہیرا پھیری کا خاتمہ، حکومت پنجاب نے مینول چالان ختم کرا کے ای چالان شروع کر دیا۔ ضلع چنیوٹ کے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی تربیت مکمل کر لی گئی۔ فیصل آباد میں فنڈز کی کمی، بچوں کی جیل کی تعمیر میں آڑے آ گئی۔ بوسٹل جیل کے لیے 23 کروڑ منظور کیے گئے، مزید 10 کروڑ درکار۔ بچوں کو سینٹرل جیل میں رکھنے، تعلیمی پروگرام رکنے کا انکشاف۔ سب ڈویژن دفتر دور ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب بجلی صارف گھر بیٹھے آن لائن اپنے مسائل حل کرا سکتا ہے۔ فیصل آباد کے صارفین کو فیسکو نے بڑی سہولت فراہم کر دی، خراب میٹرز، اوور بلنگ اور نئے کنیکشنز کے مسائل حل ہوں گے۔ اوور ٹیکسنگ کے لاری اڈے کی سنی گئی، انتظامیہ نے تزئین و آرائش شروع کر دی۔ بس اڈے پر صاف پانی کے کولرنس، وال چاکنگ اور تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، واش رومز بھی صاف ملیں گے۔
پیٹرولنگ پولیس کو ڈیجیٹلائز سہولیات کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا. ریجن کے 51 چیک پوسٹوں پر کمپیوٹرز فراہم، جلد ڈیٹیکٹر ڈیوائسز دی جائیں گی. ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال کہتے ہیں چیک پوسٹ آن لائن سسٹم سے منسلک ہوں گی. ڈویژن میں فیصل آباد کورونا کے نشانے پر ایک اور مریض جان سے گیا. مزید 48 افراد میں وائرس کی بھی تصدیق. کیسز کا تناسب 2% رہا. این سی او سی نے سفری پابندیوں میں نرمی کر دی. اب مکمل ویکسینیٹڈ مسافروں کو ایئرپورٹ پر کورونا کی منفی رپورٹ نہیں دکھانا ہوگی. 12 سے 18 سال تک کے مسافروں کی ویکسینیشن کے لیے 31 مارچ تک کی مہلت. 12 سال سے کم عمر بچے لازمی ویکسینیشن سے مستثنا. فیصل آباد میں سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملزمان کی رہائی. جیل انتظامیہ مخیر حضرات کے تعاون سے جرمانے ادا کرنے لگی. آئی جی جیل مرزا شاہی سلیم بیگ کی انسپیکشن میں انکشاف. آئی جی جیل نے انتظامیہ کو ایسے اقدامات سے روک دیا. خطرناک ملزمان کی رہائی مفاد عامہ اور قانون کی بالادستی کے لیے خطرہ قرار دی گئی. ہوشیار، خبردار، انعامی اسکیم کا میسج آئے تو اچھے سے تصدیق کر لیں. ایف آئی اے سائبر کرائم نے آن لائن فراڈ میں ملوث فیصل آباد کے 3 افراد دھر لیے. ملزمان سے لیپ ٹاپ اور موبائل فونز برآمد. مقدمہ درج کر لیا گیا. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں فیوچر یوتھ لیڈر کانفرنس والنٹیئر فورس نے اہتمام کیا. وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کی خصوصی شرکت. منتظمین میں عثمان رضا جولاہا اور ذیشان جولاہا شامل. نوجوانوں کو ای کامرس کے حوالے سے آگاہی دی گئی. اسکول میں سائنس لیبارٹری یا پریکٹیکلز کی سہولت نہیں تو طلباء سائنس سینٹر کا رخ کریں. فزکس، کیمسٹری اور بیولوجی سمیت مختلف موضوعات پر عملی تعلیم کا انتظام. سینٹر انتظامیہ نے اسکول سربراہان کو وزٹ کے لیے ملاحظہ بھجوا دیا. پاکستان لائف سیور پروگرام کے تحت ملت کالج جھنگ میں ورکشاپ. ریسکیو ٹرینرز نے طلباء کو حادثات سے نمٹنے کی تربیت دی. زخم لگنے پر خون کو روکنے سمیت دیگر معاملات سمجھائے گئے. نون لیگی ایم پی اے چودھری شفیق گجر اور سابق چیئرمین ایپٹپما چودھری حبیب گجر کی والدہ کی رسم کل. مولانا محمد کریم سلطانی کا خصوصی خطاب. ماں کی عظمت پر روشنی ڈالی. مرحومہ کی روح کے سال ثواب کے لیے دعا کرائی. ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر، چیئرمین کسان کونسل طاہر رزاق، چیئرمین ریل اسٹیٹ تنویر ریاض اور ٹرانسپورٹر شبیر پاشا سمیت دیگر کی شرکت. کمالیہ میں قرآنی تربیت کورس کے حوالے سے ہفتہ وار دینی کلاس. مذہبی اسکالر فاروق سراج کا خطاب. دین کی باتیں پھیلانا اولین ترجیح قرار دی. صدر بار مہر یاسین درسانہ ایڈوکیٹ سمیت دیگر نے شرکت کی. اور رانا معظم عباس کو پاکستان مسلم لیگ نون لائرز فورم فیصل آباد کا صدر بنا دیا گیا. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ سے رانا معظم کی ملاقات. سیاسی و قانونی امور پر تبادلہ خیال کیا.